بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں راجہ ابرار لگ مناز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اے بی نیوز یوٹیوب فیس بک چینل. ناظرین، 2 دن ہو گئے پاکستان میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہیں، کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ گئے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں آ رہی ہیں. پورا ملک ایک عجیب سے قسم کی صورتحال اور عجیب مخمسے کا شکار ہے، عجیب جان کی سی کیفیت ہے، عجیب دورائے پہ محسوس کر رہے ہیں لوگ، اور عجیب سی لاقانونیت ہے، عجیب سے فیصلے ہیں اور عجیب سے فارمولے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہر آدمی اپنی جگہ پہ پہلے بھی بہت ساری ٹینشن کا شکار ہے، مہنگائی کا، بجلی کے بلات کا، ٹیکسز کا، اوپر سے جو سیاسی ایک انہونے دھماکے ہو رہے ہیں اس پہ بھی عوام جو ہے نا وہ ایک بہت ہی جانی کیفیت میں مبتلا ہے. بہت سارے انٹرنیشنل تجزیہ نگاروں کو میں نے سنا، پاکستان کے بہت سارے صحافیوں کو سنا، میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے پر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، جو عدلیہ کا جو مذاق اڑایا گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کا ایک بڑا ایک اختلافی صورتحال کا سامنا اس وقت ہوا جب عدالتوں کے اندر یہ بات اٹھائی گئی کہ عمران خان صاحب جب شدید زخمی تھے فائرنگ سے، اور ان کا جو بائیو میٹرک ہونی تھی، تو ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب خود آ کے بائیو میٹرک کریں. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب جو جن پہ مقدمات ثابت ہو چکے تھے، جن کو سزا ہو چکی تھی چوری کے مقدمات میں، کرپشن کے مقدمات میں، اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب مفرور تھے. 50 روپے کے مچلکے پہ جو ہے نا وہ لے گئے، ضمانت دے کے چلے گئے تھے، اور پھر واپس آئے تو ان کی جگہ عطا طارر صاحب نے جو ہے نا وہ ان کے بائیو میٹرک کی. پھر ایئرپورٹ پہ ہائی کورٹ کا عملہ چلا گیا. پھر آج جو ہے نا کورٹس میں ان کی پیشی ہوئی، اور آج جو ہے نا نیب کے پراسیکیوٹر نے کہا، پہلی دفعہ کہیں پہ سنا ہے کہ وہ ایجنسی، وہ ادارہ جو خود کیس مرتب کرتا ہے، جو چالان مرتب کرتا ہے، وہ خود کہتا ہے جی کہ ہمیں ان کی ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کورٹ سے بھی بڑی جو ہے نا وہ جج صاحب نے پوچھا کہ یہ عجیب منطق ہے آپ کی کہ 4 سال پہلے تو آپ ایک آدمی کے خلاف چالان مرتب کر کے اس پر الزامات لگا کے چارج شیٹ کر کے آپ اس کو چالان مرتب کرتے ہیں، آج جب کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ہی عجیب صورتحال ہے. یہ کہاں سے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے، پورا ملک جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے یہ وہ کیا رہا ہے. میں تھوڑا سا کچھ اس سے ہٹ کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو شادمیانے بجائے جا رہے ہیں ان کے آنے سے. میں ہمیشہ سے میں نے کہا کہ نیشنل لیڈرشپ کو بہرحال وہ جیسی تیسی بھی ہو، آپ کا جو موجود سٹاف ہوتا ہے آپ کو اس پہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے. میاں صاحب ایک نیشنل لیڈر ہیں، چاہے کہ ان پہ الزامات ہیں ملکی دولت لوٹنے کا، کرپشن کرنے کا، اور جو ہے نا ملک سے پیسے باہر لے جا کے جائیدادیں بنانے کا. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ آئے ہیں، ان کو آنا چاہیے، لیکن جس طرح شادمیانے بجائے جا رہے ہیں اس کے دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے وہاں پہ باہر جا کے لنڈن میں جو ہے نا ایون فیلڈز فلیٹس جو ہے نا وہ اربوں روپے کے وہاں پہ انہوں نے خریدے، یہاں کی پاکستان سے پیسہ بیچ کے، اور بے شمار ان کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ میاں صاحب کو ملک کا احساس ہوتا، آج جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا میاں صاحب نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو قوم جو ہے نا اس پہ ان کو سب کچھ بھول کے اپریسیشن دے، اور ان پر ان کو جو ہے نا داد و تحسین دے، ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرے. کیا میاں صاحب نے وہ فلیٹس بیچ کے یا اپنی جو دولت ہے ان کی اس میں سے کیا 4-5 ارب ڈالر میاں صاحب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی؟ وہ بے شک ملک کو ڈونیٹ نہ کرتے، وہ اسٹیٹ بینک میں جو ہے نا وہ بطور امانت بطور قرض ہی رکھ دیتے 5-4-5 ارب روپے، تو آج میاں نواز شریف قوم کے ہیرو ہوتے، ساری قوم جو ہے نا ان کو اسلام پیش کر رہی ہوتی. لیکن وہ خالی ہاتھ آئے، بالکل خالی ہاتھ. یہاں سے جاتے ہیں وہ بیگوں کے بیگ بھر کے، یہاں کے منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے اپنے چپراسیوں کے ذریعے، اپنے ڈرائیوروں کے ذریعے، اپنے چوکیداروں کے ذریعے، اپنے مالیوں کے ذریعے، اپنے کولیگ کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے اربوں ڈالر وہ باہر بھیج دیتے ہیں، اور جب باہر سے وہ واپس آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں. اور جب خالی ہاتھ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے نا ان کو بڑا پتیاں نچھاور کرتے ہیں اور مبداد و تحسین دیتے ہیں، ڈول کی تھاپ پہ ڈانس بھی مارتے ہیں.
تو یہ قوم کو سوچنا چاہیے اس بات کو. یہ جو مینار پاکستان والا واقعہ ہوا بڑا اس پہ بھی چرچے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ مینار پاکستان کا کوئی ایسا جلسہ نہیں تھا, کوئی ریکارڈ توڑ جلسہ نہیں تھا, اور پھر ایسے حالات میں تھا کہ جب آپ کی پوری گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, ادارے آپ کے ساتھ ہیں, سب آپ کو لانا چاہتے ہیں. یہاں تک بھی بتایا گیا کہ سرکاری جو ہے نا پورے پنجاب کے اندر جو ہے نا سرکاری ملازمین کو جو ہے نا الاؤ کیا گیا, وہ وہاں پہ گئے اپنے سول ڈریسز میں. اسی طرح اور بھی بہت سے اداروں کے جو ہے نا اپنی وردیاں اتار کے تو ان کو جانے کے لیے کہا گیا, وہ بھی جو ہے نا سول ڈریسز میں اتنی بڑی تعداد میں. اس کے باوجود اگر آپ پی ٹی آئی کے جلسوں کو دیکھیں, محترمہ بینظیر بھٹو جب آئی تھی اس جلسے کو دیکھیں, تو اس جلسے کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ان جلسوں کے ساتھ. یہ اس کے بنسبت کافی کم جلسہ تھا, جوش و خروش بالکل نہیں تھا اس میں. اب ہم نے دیکھا کہ کرسیاں جب لگائی جا رہی تھی تو ہر کرسی کے ساتھ ایک جھنڈا رکھ دیا جاتا تھا. ہمارا خیال تو یہ تھا کہ شاید جھنڈے کے ساتھ ساتھ بریانی کی ایک پلیٹ پہلے ہی سے رکھ دی جاتی کرسیوں پہ, لیکن ایسا نہیں ہوا, جھنڈے ضرور رکھے گئے. عمران خان کے جلسوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا, اس کے جلسوں میں چارج کراؤڈ ہوتا تھا, جھنڈے ساتھ لے کے آتے تھے اور فلی چارج ہوتے تھے. بہرحال یہ چونکہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, میاں صاحب آ گئے. میں نے کہا کہ میاں صاحب کے آنے کی کوئی اتنی خوشی نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ میرا ایک چھوٹا بانجا تھا. ایک دفعہ میں اکثر اس کے پاس گھر جایا کرتا, تو کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرتا تھا. ایک دن شام ہو گئی تو میں لیٹ گیا وہاں پہ, تو میرے پاس کچھ چونکہ کہیں شاپس نہیں ملی ہیں, میں کچھ لے کے نہیں گیا. تو بالکل خالی ہاتھ جب گیا تو ملا وہ مجھ سے آگے آ کے اپنے فادر کے ساتھ, تو واپس چلا گیا اندر روم میں. تو جب میں اندر گیا تو میری ہمشیرہ نے پوچھا کہ ماموں ملے یا نہیں ملے. تو بڑے عجیب سے موڈ میں اس نے کہا کہ ماموں مجھے ملے تو کیا ہوا, تو نہ ملتے تو کیا ہوتا. مطلب ایک چھوٹا سا بچہ بھی, وہ جب میں خالی ہاتھ گیا تو اس کو یہ احساس تھا کہ وہ میں نہ بھی ملتا تو اس کے لیے کیا. تو یہ میاں صاحب آئے تو کیا ہوا, نہ آتے تو کیا ہوتا. کچھ نہ کچھ تو کریں, کچھ نہ کچھ اپنی جو کمائی کی ہوئی. یا میں نہیں کہتا آپ کرپشن تو وہ دنیا جانتی ہے, لیکن ہیں تو صحیح آپ کے پاس پیسے. آپ قوم کو لا کے کچھ دے دیتے کہ میں اپنی طرف سے یہ لایا ہوں قوم کی اس مشکل حالات میں نکالنے کے لیے, لیکن وہ بالکل اس سے الگ ہے. ایک اور بات ناظرین, جو میں آج کے ولاگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میاں محمد نواز شریف صاحب جب جدہ میں وہ تھے, اس میں ملک بدر تھے, تو ایک شاہی محل میں جدہ میں تھے. آزاد کشمیر کا واحد سیاسی کارکن میں تھا. مسلم کانفرنس تھی ہماری اس وقت پارٹی, تو آزاد کشمیر کا واحد سیاسی کارکن تھا کہ میں میاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی. اور میں پورا دن میاں صاحب سے, احسن اقبال صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی, میرے عزیز بھائی ہیں ان کے ذریعے, تو احسن صاحب نے میرا ٹائم رکھوایا. میں عمرے کی جو اپنی مصروفیات تھی ختم کی, تو میں نے کہا جی احسن صاحب میں ایزی ہوں. تو پھر مجھے ٹائم دیا گیا. میرے حلقے کے بہت سارے دوست عنایت اللہ عارف صاحب اور بھی میرے ساتھ گئے گیٹ تک. کیپٹن صفدر صاحب مجھے ریسیو کرنے آئے. پھر کہ میں پورا دن 2 نمازیں میاں صاحب کے ساتھ پڑھی, کھانا کھایا, چائے پی, بالکل ایزی تھے میاں صاحب. میں نے واپس آ کے بتایا زلزلے کا ان دنوں وہ دور تھا مظفر آباد میں, تو ممبران اسمبلی جو دوست ہمارے تھے, تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا, وہ پہلی بات یہ کہ پاکستان کبھی نہیں آئیں گے, اور پاکستان آئیں گے تو وہ فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے, اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے کبھی نہیں آئیں گے. اس لیے کہ وہ جو پورا میرا وہاں پہ پورا دن گزرا تھا میاں صاحب سے, پورے دن میں آپ بلیو کریں کہ ہر 2 منٹ کے بعد میاں صاحب جرنیلوں کو گالیاں بدتری. پنجابی میں ویسے بھی جو ہے نا وہ عام سی سادہ سی بات کریں تو وہ بھی اس کا لہجہ ایسا ہے کہ وہ گالی لگتی ہے ہمیں. تو جب گالی دیں تو اس کا کیا جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ کیا اندازہ ہوگا کہ شدید ترین مڈیٹ قسم کی پنجابی میں گالیاں جرنیلوں کو, اس کو مشرف کو, دیگر کو, سب کو, ایون فوج کو مینس فوج کو گالیاں. تو مطلب اتنا شدید قسم کا ریاکشن میاں صاحب. یہ الگ بات ہے کہ میاں صاحب کو شاید یہ دکھ ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی بھی ہوں گی زیادتیاں, لیکن میاں صاحب نے بھی جو ہے نا قوم کے ساتھ جو کیا وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. پھر میاں صاحب پاکستان آئے, تو پھر بیٹھ کے ایک دفعہ جب وہ بات ہوئی ہندوستان اس کی ممبئی حملوں والی, تو میاں صاحب نے پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ کہہ دیا جی کہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے ایک بڑے لیڈر نے کہا جی کہ جو نا وہ ممبئی حملے جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف سے یہاں سے ہوئے تھے, اور وہ ایسے کہ مطلب اشارہ تھا ایسے کہ.
تو اس طرح کا فوج کے خلاف میاں صاحب کے مائنڈ میں جو چیزیں ہیں وہ کبھی نہیں نکل سکیں گی کسی صورت میں بھی. جب بھی میاں صاحب کو موقع ملے گا وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے. اور ابھی پچھلے دنوں میاں صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کے بھی آنے سے پہلے بھی کہا کہ میں باجوہ کو اور وہ فلاں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا, انتقام لوں گا. تو شہباز شریف تھوڑا مختلف ہیں, وہ چونکہ چاپلوسی مارتے ہیں, بوٹ چاٹ ٹھیک کرتے ہیں. اس دفعہ میاں صاحب نے بھی بوٹ چاٹ میں کوئی وہ نہیں کی ہے, اپنا کم نہیں کیا انہوں نے بھی. ظاہر ہے ان کو واپس آنا تھا, بوٹ چاٹ کے بغیر تو یہاں نہیں جا سکتا. میاں صاحب تشریف لے آئے ہیں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب آئے نہیں گئے ہیں کہ بل لائے گئے ہیں. میاں صاحب کو لایا گیا ہے. فوج جانتی ہے, اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے اندر فوج کے حوالے سے کیا فیلنگز ہیں, کیا سوچ ہے, کیا پلان ہے, اور کیا نظریہ, اور کیا کرنا چاہتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ کہ جو مین سٹریم ہے, عمران خان کو ادھر جیل ڈال دیا گیا ہے, میاں نواز شریف کو واپس لا کے شاید جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ میرا ذاتی جو ہے نا ایک خدشہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ شاید کوئی برا ہونے والا ہے, اللہ نہ کرے, لیکن وہ ایسے آئے نہیں ہیں, ان کو لایا گیا ہے. تو وہ مین سٹریم لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی, اس کو بالکل سائڈ لائن کیا جائے گا. کہیں نہ کہیں کسی کو پھانسی, کسی کو جیل, کسی کو بم بلا, کچھ بھی ہو سکتا ہے میاں صاحب مطلب اس جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے. پھر باقی بچیں گے وہی وہ جو دم چھلے اور بوٹ چاٹ قسم کے لوگ, تو وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے. جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کافی دلخراش صورتحال ہے. اکانومی کی صورتحال بڑی افسوسناک ہے. کرپشن تو وہ اوپر ہی اوپر جا رہی ہے, وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی ہے. بے قاعدگیوں کا کوئی حساب نہیں, میرٹ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں, یہ تو سب کچھ ختم ہے. آپ دیکھ لیں قانون اپنے, عدالتیں اپنی, وہی عدالتیں کل فیصلے کرتی ہیں, وہی عدالتیں آج جو ہے نا وہ ڈائریکشن پہ کیا کیا کرتی ہیں. پاکستان جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کا کرم ہے کہ وہ بچ جائے. بچنے کی کوئی صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ کی تعالیٰ کی ذات پاکستان پہ اپنا فضل و کرم کرے, پاکستان کو بچائے. ہمیں پاکستان سے جتنی محبت ہے شاید اتنی پاکستان کے لوگوں کو بھی محبت ہے. ہمارے کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی, ہم آج بھی دل و جان سے پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن جب خود لوگ اس کو تباہ کرنے پہ تلے ہوں, خود اس کے ادارے, خود اس کی لیڈرشپ, خود اس کے عوام, خود اس کے سیاستدان اس کو تباہ کرنے کے لیے تلے ہوں, تو بچتا کچھ نہیں ہے. ناظرین دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا کرم کرے. البتہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے آئندہ الیکشن, یہ ساری چیزیں یہ پری پلان ہے, پلانٹڈ ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک مخصوص کھیل کا حصہ ہے. یہ کھیل کہاں سے کھیلا جا رہا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا امریکہ بادشاہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا سارے پلان کر رہا ہے. اس کو عمران خان برا لگ رہا تھا, عمران خان کو ہٹا دیا, نواز شریف کو تلوے چٹوا کے واپس لے کے آئے. کل پتہ نہیں اور کیا کیا یہاں پہ ہونے والا ہے. اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے. آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کا امی و ناصر ہو. ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا.